السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ آج کی سب سے بڑی خبر، آئی ایم ایف نے نگران حکومت کا بجلی بلوں میں ریلیف کا پلان یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی طرف سے پلان رد کیے جانے کے بعد اب نیا پلان ترتیب دے کر آئی ایم ایف سے بات کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق مسترد کیے گئے پلان میں بتایا گیا تھا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف سے 6.5 ارب روپے سے کم کا اثر پڑے گا، مگر آئی ایم ایف نے 15 ارب روپے سے زائد کا اثر بتاتے ہوئے پلان مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع انکشاف کر رہے ہیں ناظرین کہ اب آئی ایم ایف نے 15 ارب کی مالیاتی گنجائش پوری کرنے کا پلان مانگ لیا ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے بجٹ سے آؤٹ نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور بلوں کو 4 ماہ میں وصول کرنے کے لیے بھی آئی ایم ایف سے درخواست کی گئی ہے، اور اب بل کی ایک ساتھ میں وصولی کے پلان پر بھی آئی ایم ایف سے دوبارہ بات چیت کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ شعیب صاحب موجود ہیں۔ شعیب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا، فرمائے دیجیے گا کیا خبر ہے؟ آئی ایم ایف کو یہ پلان جو دیا گیا تھا وہ یکسر مسترد کر دیا گیا؟ جی، اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ریکوری کے اوپر زور دے رہا ہے اور نگران حکومت جو ہے وہ ریلیف کے اوپر زور دے رہی ہے۔ جو فگر ہمارے پاس آئے ہیں اس میں جو ریلیف کے جو اقدامات ہیں، ہمارا جو اندازہ ہے وہ 5 ارب روپے کا ہے ماہانہ، جبکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جو آپ ریلیف کا پلان تیار کر رہے ہیں اس میں تقریباً 15 ارب روپے ماہانہ جو ہے وہ ریلیف کے اوپر لگ جائیں گے۔ ہم نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی کیا ہے 30 جون کو اور 12 جولائی کو اس کا جو اعلامیہ آیا ہے، اس میں ہمیں سال میں تقریباً 722 ارب روپے جو ہے وہ اپنا سرکل ڈیٹ کم کرنا ہے۔ اس میں ریکوریاں بھی ہیں، نقصانات بھی جو ہے وہ کم کرنے، ریکوریاں بہتر کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو پیسز ہیں وہ بڑھانی ہے۔ تقریباً 28% سے 35% جو ہے وہ بجلی کی پیسز بڑھنی ہے مرحلہ وار، اور اس میں جو ہے جو ابھی 7 روپے کا اضافہ ہوا ہے وہی جو ہے ہضم نہیں ہو رہا۔ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو مختلف جو ایڈجسٹمنٹ ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں، 200 یونٹ والوں کو، 300 یونٹ والوں کو، 400 یونٹ والوں کو۔ جو 200 یونٹ والے ہیں ان کو تقریباً 2000 سے 2500 کا ریلیف بجٹ میں دیا جائے۔ جو 3000 یونٹ استعمال کرنے والے ہیں ان کو تقریباً 3000 سے 3500 کم از کم جو ہے وہ ریلیف دیا جائے۔ جن کے 400 یونٹ کا استعمال ہے ان کو کم از کم 4 سے 6000 روپے جو ہے وہ بجٹ بل میں ریلیف دیا جائے۔ لیکن یہ اس لیے ممکن نہیں ہو رہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں زور دے رہا ہے کہ ہم اپنی ریکوریز بہتر کریں، تو ریکوریز کے اوپر اور ریلیف کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک ڈیڈ لاک ہے، اور اسی وجہ سے جو ہم پلان تیار کر کے گئے تھے وہ اس وقت مسترد ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ شعیب۔ ناظرین، یہ آئی ایم ایف کا پلان رد کرنے کی بڑی خبر کے ساتھ ساتھ ہماری بدقسمتی ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے اقتدار سنبھالنے سے اب تک شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی قیمت میں اضافہ نہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہو۔ پیٹرول، ڈیزل، مہنگائی کی طرح اس وقت پاکستان میں چینی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چینی کی قیمت میں اضافہ اور عوام کی زندگیوں میں کڑواہٹ بڑھ رہی ہے۔ ابھی گنے کے کرشنگ سیزن شروع ہونے میں 2 ماہ باقی ہیں۔ آج سے کم و بیش 7 ماہ قبل 100 روپے میں ملنے والی فی کلو چینی 180 سے 222 روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے۔ سادہ الفاظ میں ہر ماہ چینی کی قیمت میں 8 سے 10 روپے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رواں ہفتے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں صرف چینی کو دیکھ لیا جائے تو صرف ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں تقریباً 40 سے 50 روپے اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اب جبکہ بحران شدت اختیار کر گیا ہے تو 16 ماہ تک اقتدار میں شراکت دار رہنے والی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہی ہیں کہ چینی کی قیمت میں اضافے کی وجہ ذمہ داری برآمد کرنے کی اجازت دینا ہے۔ یہ تعلق پیورلی وزارت کامرس کا ایشو ہے۔ اگر آپ نوید قمر صاحب سے اس بارے میں ان کا نقطہ نظر لیں، وہ شاید آپ کو بہتر بتا سکیں۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فیصلہ وزارت تجارت کرتی ہے، اسی کی سمری کے اوپر ای سی سی میں یا کیبنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ای سی سی میں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے اور کابینہ اس کو انڈورس کرتی ہے، تو کوئی ایک وزارت نہیں یہ فیصلہ کرتی۔ فیصلہ میرا خیال ہے کہ وہ درست تھا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ 2020 کا ڈیجا وو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 2018 سے 2022 کے دوران کوئی ایک سال ایسا نہیں کہ جب چینی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ یہی نہیں، گزشتہ 5 سالوں کے دوران چینی مافیا نے عوام کی جیبوں سے 265 ارب روپے کا اضافی منافع کمایا۔ محض ایک سال میں تقریباً 70 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا گیا۔ تب بھی ایسی ہی چینی کی ایکسپورٹ کی گئی اور اب بھی ویسے ہی کیا گیا، اور وہی غلطی دہرائی گئی کہ جو تحریک انصاف حکومت نے کی۔ عوام کو مہنگی چینی خریدنے پر مجبور کیا گیا اور
چینی مافیا نے مال کمایا اور کیا خوب کمایا. گزشتہ دور حکومت میں پنجاب میں موجود بڑے بڑے شوگر مل مالکان نے عثمان بزدار سے سبسڈی بھی لی اور چینی برآمد بھی کی, اور یہی موجودہ حکومتی اتحاد کے دور میں ہوا. سابق صدر آصف علی زرداری حکومت پر زور دیتے رہے کہ چینی برآمد کی اجازت دے دی جائے, اور پھر حکومتی اتحاد میں ہونے کے ناطے ایسے ہی کیا گیا. 6 مہینے سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی چینی ایکسپورٹ کرو, کم سے کم $1 بلین کی تو آپ کا شوگر پڑی ہے. آپ صرف اناؤنس تو کریں کہ میں نے ایڈوائز کی ہے, پرائم منسٹر نے اپنے منسٹر سے کی ہوگی بات, فی الحال ہم نے 100,000 ٹچ کا کیا ہے. پاکستان میں چینی کے کاروبار سے منسلک لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چینی کی قیمت میں اضافے کے پیچھے ذخیرہ اندوزی, سٹے بازی اور سمگلنگ کے ساتھ ساتھ اسی سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت گہرا تعلق ہے. لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب ابھی تک نہیں ملا, شاید ملے بھی کبھی نہ, کہ جیسے 14 لاکھ ٹن سرپلس چینی گئی کہاں, چینی کی سمگلنگ کو کیوں نہیں روکا گیا, چینی درآمد کیوں کی جا رہی ہے. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سابق کامرس منسٹر نوید قمر صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. نوید قمر صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارت تجارت بھی آپ کے پاس ہی رہی اور وزارت صنعت کے وزیر سید مرتضی محمود تھے, وہ بھی یعنی کہ دونوں متعلقہ وزارت پیپلز پارٹی کے پاس ہی تھیں. تو نوید قمر صاحب, آپ نے ای سی سی میں چینی کی برآمد کی تجویز کیوں پیش کی, ایکسپلین کیجیے گا, اور اس وقت چینی کے سٹاک کتنے بتائے جا رہے تھے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں اگر آپ لاسٹ ایئر کا پورا فگر دیکھیں تو 8,247,344 کا ٹوٹل اسٹاک تھا ایٹ دا اینڈ آف دا پروڈکشن. آؤٹ آف دس ہم نے صرف 250,000 مطلب لیس دین 3% آف دا ٹوٹل اسٹاک اس کی اجازت دی, اور اس میں بھی اتنے روڑے اٹکائے گئے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ اگر آپ منتھلی کنزمپشن بھی دیکھیں تو ہمارے پاس سرپلس جو تھا وہ اچھا خاصا کوئی ہمارے جو جتنا ایکسپورٹ الاؤ کیا اس سے 4 گنا زیادہ تھا. تو سرپلس کی سچویشن میں اگر منسٹری آف کامرس ایکسپورٹ نہ کرے تو کیا کرے, یہ مجھے عجیب بات لگتی ہے. ایک تو خیر اس کو جوڑا جا رہا ہے آج کی پرائس اسکیلیشن سے 6 مہینے کے بعد. بابا اگر شارٹیج ہونی تھی یا کوئی ایسکیلیشن ہونی تھی تو تب ہوتی نا, تب آپ کو مارکیٹ سے پریشر آتا. 6 مہینے کے بعد جب آپ کی اسمگلنگ دھوم دھام سے چل رہی ہے, ہورڈنگ بھی ہو رہی ہے, اب آپ نے سڈنلی آپ کو خیال ہے کہ ارے ہم نے 6 مہینے پہلے ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی, یہ اسی کی وجہ سے ہوا. تو دس از جسٹ فائنڈنگ اسکیپ کوٹ. سے بات یہ ہے کہ ایک تو اسمگلنگ اتنا بڑا ایشو ہے کہ شوگر کو چھوڑ دیں, آپ کسی بھی کموڈٹی کو لے لیں, پاکستان کی اکانومی کو بہت بری طرح سے اسمگلنگ ہٹ کر رہی ہے. ہمارے چاہے امپورٹس آف آئل پروڈکٹس ہوں ایران سے جو کہ ڈیوٹی فری آ رہے ہیں, یا پھر ہمارا جتنی بھی کموڈٹیز ہیں وہ پرٹیکولرلی وہ چیزیں جس کو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں لائک فرٹیلائزر اسمگل آؤٹ ہو جاتے ہیں. ویٹ جو خیر سبسیڈائز تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک سرٹن لیول پہ رکھیں, وہ بھی اسمگل آؤٹ ہوتی ہے. اب شوگر کی باری آئی ہے تو وہ اسمگل آؤٹ ہوتی ہے. تو اگر بارڈرز پہ ہمارے کنٹرولز نہیں ہیں, یا تو ہم اکانومی کو اتنا ٹرن اراؤنڈ کریں کہ آپ کا آربیٹراج کوئی نہ رہے, اسمگلر کو کوئی فائدہ نہ ہو, لیکن یہ ہونے سے رہا تو یہ اسمگلنگ سے ہر چیز نکل جائے گی. آج بھی میرے حساب سے دیر آر سفیشینٹ اسٹاکس ان دا کنٹری. اگر آپ جہاں بھی اسٹاکس ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اور یہ ساری چینی مارکیٹ میں آئے گی, تو باقی آپ کے پاس 1.5 مہینہ ہے تقریباً یا 1.25 مہینے ہیں نیکسٹ کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے میں. تو پھر اس میں یہ 1.5 مہینے کا سے تو زیادہ اسٹاک آپ کے پاس اس وقت بھی ہے. اتنے بے بس کیوں گورنمنٹس ہو جاتی ہیں کہ بس ایک کوئی فیصلہ ہوا ہم ایکسپورٹس بند کر دیں, کیونکہ پھر آپ ہر چیز کی ایکسپورٹ بند کر دیں کیونکہ کہیں کی قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. تو دس از ناٹ فیئر, بیکاز جو نمبرس ہمارے پاس اس وقت بھی تھے سامنے جس کے بیسس پہ ڈسیشن ہوا وہ اتنے اسٹارک ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہ ایکسپورٹ کریں اور اس کو رکھے رہیں, کیونکہ انیویٹیبلی اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ جہاں دوسری چینی اسمگل آؤٹ ہوئی ہے تو یہ بھی اسمگل آؤٹ ہوتی. تو لیجیٹیمیٹلی اگر پاکستان کے ریزرو میں کچھ پیسہ آنے کا وہ تھا, وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے.
ताकि जो है स्मगलर्स को रोक रहे. दिस इज नॉट गुड इकोनॉमी. सर जरा स्केप गोटिंग और फेयरनेस की बात नहीं है, कॉम्पिटेंस की बात भी है. सर जनवरी में जब आप लोगों ने ये इजाजत दी तो 45 दिन का एक प्लान बना था, लेकिन 10 अगस्त तक आप तवात्तर से ये एक्सपोर्ट करते चले गए और मुकम्मल इंटरनेशनल कंडीशंस का फायदा आप लोगों ने उठाया पीडीएम की हुकूमत ने. लेकिन रुक के किसी ने डबल क्रॉसिंग और चेकिंग नहीं की कि जो हमें स्टैट्स दिए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन नंबर्स जो फूड मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए, क्या आपकी मिनिस्ट्री ने ये अपने तई वेट किए? एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कॉमर्स तो आपका अपना सब्जेक्ट है ना सर. तब था तो दावा तो 13 लाख टन सरप्लस का किया जा रहा था, बट द फैक्ट इज कि लाख सवा लाख शॉर्टफॉल हमें बताई जा रही है. 15 लाख टन की मिस कैलकुलेशन इधर हम देख रहे हैं. स्टॉक्स, कंजम्पशन, पैदावार के नंबर्स दे सीम टू बी ऑल मिस कन्वेड टू यू. देखिए, वी हैव टू रिलाई ऑन फिगर्स के जो दो सोर्सेज से आते हैं, या वो एफबीआर से आते हैं जहां फ्रेंकली विच इज अ मोर रिलायबल फिगर कि उसके बेसिस पे टैक्सेशन होता है, और दूसरा जो है शुगर मिल एसोसिएशंस देती हैं कि ये हमारी प्रोडक्शन इस साल की हुई है. उसके बेसिस पे ही आप कोई डिसीजन कर सकते हैं. मफरूजों पे बैठ के तो हम नहीं कर सकते. या कुछ लोगों के जैसे कहा था कि डीसी से पूछो कि डीसी को क्या पता. अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट के डीसी से पूछोगे कि कितनी शुगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होगी, तो ही हैज नो क्लू ऑन दोज थिंग्स. सो यू हैव टू गो टू द व्हाटएवर इज अवेलेबल. Maybe it is not the most accurate way. लेकिन ना डिफरेंशियल इतना है बिटवीन जितना आपका कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है कि आपके उसमें जो एरर भी आए वो भी इसमें कवर हो जाता है ना. तो 2.5 लाख टन पे अब पूरा जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं जो कि गायब हो गया. और मैं आऊंगी उस पे, लेकिन नवीद कमर साहब, आप बार बार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन ईसीसी में आपकी इनपुट क्या थी बतौर कॉमर्स मिनिस्टर? आई वुड लाइक दैट ऑन द रिकॉर्ड. नहीं, देखिए, ईसीसी में कॉमर्स मिनिस्ट्री की ही जो समरी थी टू एक्सपोर्ट, तो उस हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ही जो है एक्सपोर्ट्स के लिए पुश करेगी और तो कोई नहीं करेगा ना. देन वी हैव टू सिट देयर इन ईसीसी एंड मेक अ कलेक्टिव डिसीजन के क्या है और क्या नहीं है. तो बेस्ड ऑन जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे तो ये सही फैसला था. आज भी मेरा ख्याल है कि वो सही फैसला. मगर सर एहसन इकबाल साहब ने फिर चीनी की एक्सपोर्ट का जिम्मेदार आपको ठहराया, तो सही ठहराया. मगर पीटीआई हुकूमत जब गई थी 7.5 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन छोड़ के गई थी, 15 लाख टन रिजर्व सरप्लस छोड़ के गई थी. शुगर केन क्रॉप भी जबरदस्त था. सो 15 लाख टन छोड़ के गए, फिर 10 लाख टन मजीद सरप्लस ऐड हुआ, यानी कि 25 लाख टन एक्सेस की हम बात कर रहे हैं. आपने तो सिर्फ 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट की, एंड आई एग्री ये आटे में नमक के बराबर है. बाकी कहां गया सर? क्योंकि सेनेटर ताज हैदर आपकी जमात के तो 14 लाख टन चीनी की स्मगलिंग का जिम्मेदार बराह रास्त राना सनाउल्लाह को करार दे रहे हैं. जी, वो और कहां जाएगा? जाहिर है कि लोगों ने घर में बैठ के तो अंदर चीनी की शरबत नहीं पिए होंगे ना. ये सारा स्मगल होता है क्योंकि आर्बिट्राज बहुत ज्यादा है. जो प्राइस पाकिस्तान में थी जब ये एक्सपोर्ट की हमने ये सारी वर्किंग की, और $100 पर मेट्रिक टन का डिफरेंस था प्राइस में. काबुल प्राइस देख लें या लंदन प्राइस देख लें, तो जब इतना आर्बिट्राज हो तो बड़ा मुश्किल होता है. मेरे हिसाब से तो और भी ज्यादा हमें फॉर्मली एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो इवेंचुअली ये पैसा वही चीनी उन्हीं सोर्सेस के थ्रू वहीं चली गई, तो मुल्क का कुछ फायदा ही हो जाता, कुछ पैसा ही बन जाता. लेकिन कंजर्वेटिव व्यू ये था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लो ताकि कहीं वो. मगर आप लोगों का काम था स्टॉक्स चेक करना. जो प्राइस पे प्रेशर आया वो आया, लेकिन मगर आप लोगों का काम था नवीद कमर साहब ईसीसी के मेंबर होने की हैसियत से कि आप स्टॉक्स चेक करें. एक सवाल तो फिर ये भी बनता है भी कि जब जरदारी साहब खुद इंटरव्यूज में कहेंगे कि 6 माह से चीनी बरामद करने का कहता चला जा रहा हूं, तो शक तो पड़ेगा. मगर मैं आपको ये अपनी खबर की बुनियाद पे ये सवाल आपसे करती हूं कि पीपल्स पार्टी ने बार बार जोर दिया, कौन गया था बार बार मिफ्ता इस्माइल के पास और उसके बाद इसाक डार साहब के पास कि भाई शुरू करें, एक्सपोर्ट करना शुरू करें. बताना पसंद करेंगे आप? नहीं, देखिए, कमर्स इवेंचुअली जब फॉर्मल लेवल पे जाता है, आई एम श्योर शुगर मिल्स एसोसिएशन, आप ज़कात अशरफ की बात कर रहे हैं या और शुगर मिलर्स भी होंगे, जाहिर है कि वो कहेंगे कि जी हमारे पास सरप्लस होगा इस साल, तो अगर आप एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे
تو ظاہر پریشر آئے گا. یہی تو اثر و رسوخ کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے جو بیڑا غرق کرتا ہے نوید قمر صاحب. ایوری میکس اے اون کیس نا, جو جہاں کی لابی ہوتی ہے وہ اپنا کیس بناتی ہے, لیکن آپ نے فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے سب کی بات سننے کے بعد نا. تو آج کرائسس کس چیز کا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. کرائسس جس وجہ سے ہے اس کو تو ہم ٹیکل کرنے کو تیار نہیں ہے, ہم اس کو پولیٹیکل لائنز پہ لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے احسن اقبال نے بھی وہاں ہی میڈ اے مسٹیک. rather than to look at it rationally اور دیکھے کہ بھائی ہاں فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, to pass the buck it was not fair, لیکن accurate بھی نہیں تھا نا. جب he is himself a member of the ECC, ڈار صاحب ہیڈ کرتے ہیں ECC کو, وہاں جب یہ ڈیبیٹ ہوئی تو ڈیبیٹ ریشنل بیسس پہ ہوتی نا. وہاں یہ تو نہیں ہم کہتے کہ پیپلز پارٹی کا ویو پوائنٹ ہے اور یہ مے بی کبھی کبھی کیبنیٹ میں ضرور ہوتا ہے ڈفرینشیل آن پولیٹیکل, بٹ ECC میں تو ہمیشہ ٹیکنیکل لیول پہ بات ہوتی ہے. مگر نوید قمر صاحب, اب چینی امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اسمگلنگ کی روک تھام کر کے نئی کرشنگ تک چینی کی سپلائی بہتر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر اس وقت امپورٹ کی تو اب آپ کا کاشتکار کہاں جائے گا, اسے گنے کی کاشت کی اچھی رقم کیسے ملے گی؟ کوئی صحیح فیصلہ کوئی کرتا ہے اس کو بھی آپ لوگ نہیں چھوڑتے جسٹ بیکاز آپ اس کو لے کے پیچھے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ویسٹرن انٹرسٹ. دیکھیں اس وقت ایگریکلچر کا ایشو یہ ہے کہ آپ اگر ٹائملی جو ہے فارمر کو سگنلنگ نہیں کریں گے, شوگر کین کراپ از این 18 month کراپ. کمپیٹنگ کراپس جو ہیں وہ جو ہیں کوئی 6 مہینے کا ہے, کوئی 4 مہینے کا. کارن دیکھیں وچ از بگ ایکسپورٹ آف آس, تو 4-5 مہینے کا کراپ ہے. کاٹن 6 مہینے کا کراپ ہے. تو شوگر کین کے کیس میں آپ کو سفیشینٹلی ایڈوانس نوٹس دینا پڑتا ہے کہ بھائی یہ پرائس ہوگی. اگر آپ وہ اگر میں نے آج چاول لگا لیے یا اور کوئی کراپ لگا لیا تو پھر میں شوگر کین نہیں کروں گا نا. اور انفارچونیٹلی شوگر کین کا مسئلہ یہ ضرور رہا ہے بینگ اے لانگ جسٹیشن کراپ کہ پھر ہماری وہ شارٹ فال وہاں سے آتی ہے. وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو گرو مور, بٹ وہ کیونکہ اب جو ہے پرائسز باقی کموڈیٹیز کی بہتر ہو گئی ہیں تھوڑی بہت, تو اس وجہ سے آج کل جیسے رائس کی پرائسز چل رہی ہیں, پیپل ول گو فار دیٹ نا. پھر وہ کیوں ویٹ کریں کہ شوگر کین کو, میرا خیال ہے کہ 400 پہ بھی لوگوں کو 2-3 دفعہ سوچنا. مگر سر 400 روپے کی آپ کی سندھ حکومت نے 1 سال پہلے اناؤنس کر دی سپورٹ پرائس. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, ہمیشہ 1-2 ماہ پہلے کرشنگ سیزن سے اناؤنس کیا جاتا ہے. مگر 1 سال پہلے یعنی کہ سیلاب کے بعد جو وافر مقدار میں چینی تھی اس کے بعد آف کورس ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی. سر 2020 میں چینی کمیشن رپورٹ آئی تھی اور ہمیں یاد ہے چینی چور کے نعرے لگائے گئے آپ لوگوں کی جانب سے. پھر آپ اس وقت اپوزیشن میں تھے اور یہ کہا گیا سزا دی جائے جو چوری اسکینڈل میں ملوث ہیں. آپ 16 ماہ حکومت میں رہے ہیں, اس رپورٹ پر کیا کارروائی کی آپ لوگوں نے؟ کاروائی تو بیبی آئی ڈونٹ نو کہ کس کے خلاف کیا ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ سارا کاروائی والا جو ویجنٹ والا ہے یہ اتنا پولیٹیسائز ہو جاتا ہے سسٹم کہ ہماری اپنی اکانومی جو ہے وہ بری طرح سے ہٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ہم نیب لے لیں یا کوئی اور طریقہ کار کریں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور مسائل کا حل کیا ہے. اگر ہم یہ اسموک اسکرینس کے پیچھے چھپتے رہیں گے تو ہم کبھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکیں گے. بلیم گیم کرتے رہیں گے, اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا. میں تو نہیں کہہ رہا کہ اے یا بی یا سی گورنمنٹ کا نہیں سر, اب آپ کے اوپر کا سسٹم الزام تو آپ پہ ہی لگ رہا ہے نا. سسٹم کی درستگی بھی آپ لوگوں نے ہی کرنی تھی بیکاز یو سیم سو کلیئر وین یو ار ان دی اپوزیشن. اب کیا آپ کا مطالبہ ہے؟ کیا کمیشن بنانے کی ضرورت ہے؟ رانا صاحب کو کوئی پوچھے کہ جناب آپ کیا کر رہے تھے, صرف اپنے سیاسی حریفوں کو جیلوں میں ہی ڈلوا رہے تھے یا اسمگلنگ کے اوپر بھی قابو کر رہے تھے؟ دیکھیں اسمگلنگ کا پرائمری روٹ جو ہے اس وقت بھی بلوچستان سے. آپ کا پرائم منسٹر بھی بلوچستان سے ہے, آپ کا چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے اور آپ کا انٹیریئر منسٹر بھی بلوچستان سے. اگر ان کا یہ اکنالجمنٹ نہیں ہے تو آئی وڈ بی شاکڈ. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کہاں کہاں اسمگلنگ کیسے کیسے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کون کنگ پنس ہیں, کون اس کے راستے میں آتا ہے. اگر وہ اس پہ میجرز لینے کو تیار نہیں ہوں گے تو پھر تو بلیم تو ان پہ آنا چاہیے نا. اور کس پہ آئے؟
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نوید قمر موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ذمہ داری نہیں لینے کو تیار. کہہ رہے تھے کہ فقط 2.5 لاکھ ٹن کی ہم نے ایکسپورٹ کی. سارا کا سارا ایشو اسمگلنگ اور سسٹمیٹک ایشو کا ہے. ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. لیٹس ٹاک فیکٹس. یہ ایک حقیقت ہے کہ چینی کے دھندے کے پیچھے کچھ اہم ترین سیاسی خاندان اور ان کے دوست ضرور ہیں. 2 نہیں بلکہ درجن کے قریب آدمی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے چینی کی قیمتوں کا تعین کرنا مکمل اختیار ہے. یہ چاہیں تو چینی 50 روپے بک جائے اور اگر نہ چاہیں تو 250 روپے میں بھی نہیں ملے گی آپ کو. یہ خاندان یا اشخاص اتنے طاقتور ہیں کہ چاہے کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آ جائے, ان کے خلاف کارروائی تو دور کی بات, یہ پاور کوریڈورز میں بھی پالیسی کی تبدیلی, چینی کی قیمتوں کے اندر کیے گئے خرید و فروخت اور سبسڈی کو اس طرح اپنے حق میں کر لیتے ہیں کہ ان کے سر 5 انگلیاں بلکہ کہہ لیجئے کہ بذات خود ہی کڑھائی میں ہوتے ہیں. یہ ایسا دھندا ہے کہ جس پر 6 خاندان اپنی اجارہ داری کو اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف کارروائی کا سوچتا ہے تو یا تو وہ کسی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا پھر دوستی اور اثر و رسوخ یعنی کہ پولیٹیکل انفلوئنس سے. جہانگیر خان ترین کی مثال سب کے سامنے ہے. گزشتہ دور حکومت میں گندم, بجلی, کھاد کے علاوہ جس بحران نے تحریک انصاف سرکار کے پاؤں اکھڑنے میں اہم ترین کردار ادا کیا وہ تھا 7 اگست 2019 کو چینی بحران کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم کا چینی کمیشن بنانے کا اعلان. 21 مئی 2020 یعنی کہ 10 ماہ بعد چینی کی فورینزک رپورٹ کابینہ کی منظوری کے بعد عام کر دی گئی. یہ رپورٹ اس گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھی جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن اور یہ 6 خاندان کو چارج شیٹ کر سکے. 38 یعنی کہ 38 ملز, 6 شوگر مل گروپس اور چینی کی پیداوار کا 51% کنٹرول, 51% کنٹرول کہ جس میں جہانگیر خان ترین کی JWD 20%, خسرو بختیار کی RYK کے 12%, المعیز 6%, ہمایوں اختر خاندان کی تاندولیاں والا 5%, شریف خاندان 4.5% اور آصف علی زرداری کے دست راست انور مجید کی اومنی گروپ 1.65%. ناظرین, ان شوگر مل گروپس نے دسمبر 2018 سے اگست 2019 کے درمیان سٹے یا اپاہوں کی بنیاد پر 17 روپے فی کلو چینی کی قیمت بڑھائی. جنوری 2020 میں ہڑتال کر دی گئی. شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کو چینی کی عام اور عدم فروخت, ذخیرہ اندوزی, اپاہوں, سٹے, سبسڈی اور سیاسی اثر و رسوخ کے نتیجے میں ملک میں چینی بحران پیدا کیا گیا اور 5 سالوں میں تقریباً 29 بلین 29 ارب روپے کی سبسڈی بتائی گئی بغیر کسی انڈیپینڈنٹ کاسٹ انالیسس کے یہ حاصل کی گئی. ناظرین, پاکستان میں جب بھی چینی بحران آتا ہے تو اس بحران کی کم از کم 7 جہتیں یا پھر وجوہات ہوتی ہیں. پہلی, شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے قیمتوں کا تعین. دوسرا, افواہیں اور سٹے. تیسرا, کتابوں میں ہیر پھیر. چوتھا, سبسڈی. پانچواں, افغانستان سمگلنگ جو کہ آج بھی سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے 14 لاکھ ٹن کی. چھٹا, ادارہ جاتی اور ڈی ریگولیٹری ملی بھگت. ساتواں اور اہم ترین, پولیٹیکل انفلوئنس یعنی کہ سیاسی اثر و رسوخ. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ چینی کی پیداواری قیمت میں بڑھوتری دکھا کر ایکس مل قیمت میں رد و بدل کیا گیا. چینی بحران پر بننے والے انکوائری کمیشن کے مطابق 2017-18 میں چینی کی فی قیمت 38 روپے فی کلو ہونی چاہیے تھی جبکہ شوگر مل ایسوسی ایشن نے یہ 51 روپے فی کلو رکھی. 2018-19 میں 40 روپے 6 پیسے قیمت ہونی چاہیے تھی مگر 52 روپے 6 پیسے رکھی گئی. اور اسی طرح 2019-20 میں انکوائری کمیشن کی کیلکولیشن کے مطابق چینی کی فی کلو قیمت 46 روپے 40 پیسے ہونی چاہیے تھی مگر شوگر ملز نے ایک بار پھر ایکس مل قیمت 62 روپے فی کلو لگائی. 2019 میں جب انکوائری کمیشن تفتیش کر رہا تھا تو چینی کی ایکس مل قیمت 63 روپے فی کلو ہونی چاہیے تھی مگر اس وقت بھی پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن 80 روپے 80 پیسے پر ایکس مل قیمت لگا رہی تھی. اور اگر ہم موجودہ چینی کی قیمت کو ہی دیکھ لیں تو جون 2023 میں یعنی کہ جب PDM کی حکومت تھی اس وقت ایکس مل قیمت 110 روپے فی کلو تھی جو جولائی میں 135 روپے تک پہنچا دی گئی جو اس وقت تقریباً 170 سے 172 روپے فی کلو ہے. سوال یہ ہے کہ ایکس مل قیمت میں اس قدر اضافہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کچھ اہم عوامل ہوتے ہیں جیسے گنے کے مہنگے داموں خریداری ظاہر کی جاتی ہے. گنے سے حاصل مواد یعنی کہ بگاس اور مولاس کی قیمت کم دکھا دی جاتی ہے. ایکس مل قیمت میں اضافے کی ایک وجہ شوگر ملز کی جانب سے انتظامی اور دیگر مالی اخراجات کو بھی قیمت میں ایڈ کر لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی شوگر ملز افواہوں اور سٹے سے چینی کی قیمت میں رد و بدل کرواتے ہیں. جیسے شوگر ملز اور بڑے بڑے ذخیرہ اندوز چینی
اپنے پاس ذخیرہ کر کے مصنوعی بحران پیدا کر لیتے ہیں، مستقبل کے آرڈرز لیتے ہیں، کیونکہ فارورڈ ڈوز پر خریدی گئی چینی مہنگی ہوتی ہے تو ملز کو فائدہ پہنچتا ہے۔ 2020 چینی انکوائری رپورٹ کے مطابق مارچ 2020 میں 6000 میٹرک ٹن چینی فارورڈ ڈوز کے تحت 83 یعنی کہ 83 روپے فی کلو خریدی گئی، جبکہ اس وقت ایکس مل قیمت 67 روپیز فی کلو تھی۔ فارورڈ ڈوز کے تحت مارکیٹ میں سٹے اور قابل اعتماد بروکرز کے ذریعے خریداری کی گئی اور انہی افواہوں کی مدد سے شوگر انڈسٹری نے اس وقت تقریباً 100 ارب روپیہ کمایا۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں میں شوگر ملز کی جانب سے کتابوں میں ہیر پھیر بھی ایک بہت بڑا ایک اہم عنصر ہے، جیسے 2020 کے سیزن میں 25% گنے کی زیادہ خریداری کر کے انڈر رپورٹنگ کی گئی اور مہنگے داموں بیچی گئی۔ ناظرین، کمیشن انکوائری رپورٹ میں ادارہ جاتی اور ریگولیٹری ملی بھگت کو بھی ایکسپوز کیا گیا، بے نقاب کیا گیا تھا۔ تمام معاملے میں اداروں کی جانب سے بھی ایسا تاثر ملتا ہے کہ ملی بھگت سے کام کیا جا رہا ہو۔ ای سی سی نے سبسڈی کا تعین کرنے کے لیے کسی قسم کا قیمت کا آزاد تخمینہ ہی نہیں لگایا۔ یہی سوال ابھی ہم نوید قمر صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے۔ اپنا ہوم ورک کسی نے نہیں کیا، سٹاکس چیک کرنے بھی گوارا نہیں سمجھا، اور ایس ای سی پی نے 2017 کے بعد کوئی کاسٹ آڈٹ نہیں کیا، نہ ہی اکاؤنٹنگ اور نہ ہی کارپوریٹ فراڈ کا کھوج لگانے کی کوشش کی۔ اینڈ دین آف کورس یو ہیو دا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، جس نے سٹے بازی اور مصنوعی کمی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کبھی ایکشن نہیں لیا۔ ایف بی آر کی جس کی ذمہ داری ٹیکس میں خرد و برد کرنے والوں کا پتہ لگانا ہے، ان کو پکڑنا ہے، اس نے شوگر ملز کے دستاویزات، ڈاکیومنٹس یا آن سائٹ انسپیکشن نہیں کی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹی ٹیز کے کاروبار پر نظر رکھنے میں ناکام ہمیں دیکھا۔ ڈپٹی کمشنر اور کین کمشنر کسانوں کو کی جانے والی ادائیگیوں کا تحفظ، وزن میں کٹوتی، ذخیرہ اندوزی ختم کرنے جیسے اہم ترین معاملات کو دیکھنے میں ناکام رہا، جبکہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ گنے سے چینی کی پیداوار کو چیک کرنے میں ناکام رہا۔ دس از یور انسٹیٹیوشنل کرائسس وچ از کنٹینیوئنگ ان دس کنٹری رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک۔ آڈٹ، چینی کی حقیقی فروخت اور کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے چینی بے نامی خریداروں کو بیچی جاتی رہتی ہے، اور صرف ٹرک ڈرائیورز کے شناختی کارڈ نمبر لکھے گئے۔ ماضی میں ہمیں یہ بھی پتہ لگا، ساتھ ہی 2 کتابیں رکھی گئی۔ یہی بات شہزاد اکبر نے بھی پریس کانفرنس میں کہی تھی۔ 16 میجر واٹس ایپ گروپ ہیں جو پورے ملک میں چینی کی قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ بکس کے اوپر وہ کوئی سیل پرچیز نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ دام نکالتا ہے۔ اس سٹے بازی میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان مل والوں کو بھی پیسہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک رپورٹنگ اور دوسری نان رپورٹنگ، سادہ الفاظ میں ریگولیٹری اور ٹیکس فراڈ کیا جاتا ہے۔ 2019 میں آنے والے بحران میں ایک اہم ترین نقطہ جو سب سے زیادہ زیر بحث رہا تھا وہ برآمدی سبسڈی کا تھا۔ 2015 سے 2020 کے دوران 29 ارب روپے کی سبسڈی لی گئی۔ 2015 میں 10 روپے فی کلو کے تحت 6.5 ارب، 2016 میں 13 روپے فی کلو کے تحت 6.5 ارب، 2017 میں سبسڈی نہیں لی گئی، لیکن 2018 میں 10 روپے فی کلو کے تحت 15 ارب سے زائد کی سبسڈی ہم نے دیکھی۔ 2019 میں وفاق نے سبسڈی تو بند کر دی، نہ کر دیا، مگر پنجاب نے 3 ارب روپے کی سبسڈی دے دی۔ یہ تمام سبسڈی بغیر کسی آزاد ذرائع سے پروڈکشن کاسٹ انالیسس کے بغیر دی گئی، نہ ہی ایکسپورٹ سرپلس کو انڈیپینڈنٹلی کیلکولیٹ کیا گیا۔ جن مالکان نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں برآمد پر سبسڈی لی ان میں چودھری وحید برادرز، فواد مختار برادران، جہانگیر خان ترین، مخدوم احمد محمود، مخدوم خسرو بختیار، گجرات کے چودھری برادران، مریم نواز کے سمدی چودھری منیر، شہباز شریف، اور جن موصوف حضرات نے پی ٹی آئی کی حکومت میں سبسڈی لی وہ جہانگیر خان ترین، مخدوم چودھری وحید، شمیم خان، مخدوم خسرو، چودھری برادران، فواد مختار، چودھری منیر، سردار نصر اللہ شامل ہیں۔ گزشتہ چینی بحران میں ایک نقطہ افغانستان برآمد کا بھی سامنے آیا تھا جو آج بھی سر اٹھا رہا ہے، the unprecedented amount of unchecked smuggling across the border۔ ناظرین، کمیشن رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ چینی کی کل برآمدات 68 یعنی 68% افغانستان بذریعہ تورخم یا چمن برآمد کیا گیا، مگر پاکستانی اور افغان حکام کسٹمز کا ڈیٹا ایک دوسرے سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ دے آر ایبسولوٹلی ڈفرنٹ۔ کسٹمز کے وی باکس سسٹم کی بجائے کچی پرچی پر برآمد کی گئی۔ اسی طرح ٹی ٹیز کا سہارا لیتے ہوئے یو اے ای اور امریکہ سے ٹی ٹیز کروائی گئیں، بلیک منی کو وائٹ کیا گیا، ٹرک جو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 میٹرک ٹن چینی لے جا سکتے تھے، ایک ٹرک پر 65 میٹرک ٹن لوڈ ظاہر کیا گیا، اینڈ دیر واز نوبڈی ٹو چیک۔ اور اس برآمدی اسکیم میں جے ڈبلیو ڈی، تھل، ہنزا، سی ایس ایم ایل اور دیگر شوگر ملز بتائی گئیں۔
چینی بحران سے جہاں عام عوام اور ریاست کو چونا لگایا گیا، وہاں گنے کے کاشتکاروں کا استحصال بھی جاری رہا۔ ناظرین، چینی بحرانوں کی ایک بہت بڑی وجہ شوگر کے کاروبار میں سیاسی اثر و رسوخ کا ہونا ہے۔ چند نام آپ کے سامنے رکھے، دے ڈیوائیڈڈ اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز، جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے اب استحکام پاکستان پارٹی کا بھی حصہ بن گئے ہیں۔ بڑھتی سیاسی ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتوں کی جو نمائندگی ہے اس کو ان چیکڈ ہی رکھا جاتا ہے اور اسی کے تھرو پالیسیز کے اوپر بھی اپنا اثر و رسوخ رکھا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کہ ملکی چینی کی پیداوار میں 17%، پیپلز پارٹی کے 14%، تحریک انصاف کے 17%، باقی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے 19% حصص یعنی کہ شیئرز ہیں، جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ 33% ہیں۔ پنجاب میں شرح بل ترتیب نون لیگ 31%، پیپلز پارٹی 3%، تحریک انصاف 22%، سندھ میں تحریک انصاف 8% اور پیپلز پارٹی 31% چینی پیداوار کی مالک ہیں۔ اینڈ آف کورس اب ذہن میں رکھیے استحکام پاکستان پارٹی کی صورت میں کچھ شیئرز پی ٹی آئی سے ادھر چلے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے 22%، باقی جماعتیں 55% پیداوار کی مالک ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے دباؤ میں آ کے انڈر پریشر شوگر ملز کو سبسڈی دی، جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صرف برآمد کی اجازت دی تھی۔ ناظرین، ان شوگر ملز کو اس وقت سبسڈی دی گئی جب مقامی مارکیٹوں میں چینی کی قلت اور نرخ بڑھ رہے تھے۔ تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش پر انکوائری کمیشن نے ان شوگر ملوں میں سے کچھ ملوں کے فورینزک آڈٹ کا فیصلہ کیا۔ اب یہ بھی اپنے تئیں ایک بہت زبردست ایک معمہ ہے۔ کچھ شوگر ملز کے، ناٹ آل، جن میں جے ڈی ڈبلیو کی رحیم یار خان اور گھوٹکی کی 3 شوگر ملز موجود تھیں، الائنس شوگر ملز گھوٹکی، مخدوم برادران کی ہنزا شوگر مل، حمزہ شوگر مل، العریبیہ شہباز شریف صاحب کی شوگر مل، المعیش شوگر مل، یہ شامل تھیں۔ اسی طرح کمیشن نے شوگر ملز کا فورینزک آڈٹ بھی کیا کہ جس میں ایسے حقائق سامنے آئے کہ جو پڑھنے اور سر دھننے کے لیے کافی ہیں۔ چینی کی فورینزک آڈٹ میں بیشتر فلیگ شپ شوگر ملز کا شمار ہی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا، جیسے کہ اتحاد شوگر مل جو کہ چودھری منیر یعنی کہ جو مریم نواز کے سمدی ہیں ان کی ملکیت ہے، 2007 اور 8 سے لگی ہوئی ہے۔ یہ پرانی مل ہے جس کے اتفاقاً پہلے سی ای او جو تھے وہ عمر شہریار تھے، وفاقی وزیر خسرو بختیار اور تب کے صوبائی وزیر خزانہ ہاشم بخت کے بھائی۔ ان کو ایف آئی اے نے غلطی سے اس رپورٹ کے اندر قریبی رشتہ دار کا لقب دے دیا، وہ کہ پوری دنیا جانتی ہے یہ ان کے بھائی ہیں۔ اتحاد شوگر مل 6ٹھی بڑی ایکسپورٹر رہی چینی کی، لیکن پھر بھی اس کا فورینزک آڈٹ میں بھی شمار نہیں رہا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مخدوم برادران کی آر وائی کے شوگر مل ہے کہ جس میں گجرات کے چودھریوں کا بھی حصہ ہے، فورینزک آڈٹ کے لیے یہ بھی نہیں چنی گئی تھی۔ تب 2 اسٹار شوگر مل جو پہلے کمالیہ شوگر مل کے نام سے فاروق خان جو فیصل آباد میں پیپسی کے مالک ہیں ان کی ملکیت تھی، اور اب مخدوم برادران یعنی کہ خسرو بختیار اور ہاشم بخت کی ملکیت ہے، اس کا بھی شمار اس آڈٹ میں نہیں۔ یہ مل 2018 میں 5ویں بڑی ایکسپورٹر تھی چینی کی، ذہن میں رکھیں۔ مخدوم برادران کی صرف ایک شوگر مل الائنس جو کہ گھوٹکی سندھ میں موجود ہے، اس کا چناؤ کیا گیا فورینزک آڈٹ کے لیے، اور یہ بھی بڑے اتفاق کی بات ہے کہ اس مل نے 2018 میں کچھ برآمد ہی نہیں کیا تھا۔ فواد مختار اور خاندان کی فاطمہ شوگر مل کا بھی فورینزک آڈٹ کے لیے چناؤ نہیں ہوا، گو کہ یہ بھی 2018 میں چینی کی برآمدات میں سر فہرست تھی، اٹ واز ٹاپنگ دا چارٹس۔ اسی طرح دریشق خان کی انڈر شوگر مل 7ویں بڑی ایکسپورٹر، اور ٹنڈیاں والا میں ہمایوں اختر کی شوگر مل بھی فورینزک آڈٹ کا حصہ نہیں رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور خاندان کی العریبیہ شوگر مل جس نے فقط 740 ٹن برآمد کیے تھے، اس کا آڈٹ ضرور کر لیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ آج بھی یہی سوال ہے، بیکاز نتھنگ چینجز اراؤنڈ ہیئر، کہ فورینزک آڈٹ ان فلیگ شپ شوگر ملز کا آڈٹ کیے بغیر مکمل ہو سکتا تھا، مگر جن کا کر بھی لیا اس کا بھی ہمیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، جس طرح ہم نے ابھی نوید قمر صاحب سے پوچھا۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بھی فالو اپ نہیں کیا، نوبڈی از انٹرسٹڈ بیکاز اکراس پارٹی ڈیوائڈز، سب کی شیئر ہولڈنگ ہے، سب ایک دوسرے کے شیئر ہولڈرز اور پارٹنرز ہیں، سیاسی اور اثر و رسوخ یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر فورینزک آڈٹ کا سکوپ اور شوگر ملوں کا چناؤ ٹھیک نہ ہوا تو ابھی بھی ہم نے تب بھی ہائی لائٹ کیا خطرہ موجود ہے کہ معاملات حتمی سدھار کی بجائے رفع دفع ہو جائیں گے، اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ۔ ہم آج بھی وہی رونا رو رہے ہیں۔ آڈٹ کی اس فہرست کا چناؤ اپنے اندر کئی سوال رکھتا ہے۔ ملکی چینی پیداوار میں بڑے گروپس کے کل شیئرز کو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہانگیر خان ترین کا JWD گروپ تقریباً 20%، خسرو بختیار کی RYK کے 12.24% بنتا ہے، ہمایوں اختر کے خاندان کی تاندلیاں والا میں شوگر مل جو ہے وہ 4.9% ہے، اور شریف خاندان ملز کا شیئر 4.54% بنتا ہے۔ اس لسٹ میں 4
4 मिल्स ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना चीनी प्रोडक्शन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो बरामद कर दिया और इन्हें सब्सिडी की मद में भी अच्छी रकम अदा की गई। हुंजा शुगर मिल ने अपने स्टॉक का तकरीबन 74% बरामद किया, फातिमा शुगर मिल ने तकरीबन 68% और फिर इंडस शुगर मिल ने 52% स्टॉक बरामद किया और सब्सिडी भी ली। मखदूम बरादरान की 2 स्टार ने अपने स्टॉक का तकरीबन 48% बरामद किया। इसी तरह इतिहाद शुगर मिल्स ने 32% शेयर्स बरामद किए। ये तमाम शुगर मिल्स फोरेंसिक ऑडिट की फेहरिस्त में शामिल नहीं। अब सवाल यह है कि चौधरी बरादरान और मखदूम बरादरान की मिलों, जिनकी मुल्की शुगर बार में एक बड़ा हिस्सा है, उनका ऑडिट तब क्यों नहीं किया गया? दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ द कैबिनेट, सो ऑफ कोर्स वी वर रेजिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। जवाब आज भी नहीं मिला। चीनी बहरान की रिपोर्ट आई, जहांगीर तरीन ने शुगर मिल्स के खिलाफ ऑडिट उनका हुआ, मगर खुसरो बख्तियार, शहबाज शरीफ, चौधरी मुनीर की इन शुगर मिल्स का ऑडिट करने का फैसला किया गया जो सब्सिडी लेने वाली मिल्स में शामिल ही नहीं हुई या जिनकी पैदावार ना होने के बराबर है। ये तस्वीर का दूसरा रुख था। वैसे तो हमारे मुल्क में कमीशन बनते नहीं और अगर बन जाते हैं तो रिपोर्ट बनने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। रिपोर्ट बन भी जाए तो फिर सामने नहीं आती, पब्लिक नहीं होती, और अगर सामने आ जाए तो इतनी धूल उड़ाई जाती है कि असल हकीकत कहीं गायब हो जाती है। ऐसा ही आज भी हो रहा है, बट द स्टेक होल्डर्स एंड द फेसेस आर स्टिल द सेम। और अगर ऐसा ना हो तो अहम तरीन अशखास को कमीशन से ही अलग कर दिया जाता है। और ऐसा ही बाय द वे कुछ चीनी कमीशन रिपोर्ट के दौरान भी हुआ था। एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफा ने चीनी स्कैंडल तफ्तीश के दौरान फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी से मुतल्लिक मुल्ज़िमान को अहम मालूमात फराहम की थी और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। नाज़रीन, गिनती की इन चंद खानदानों की इजारादारी इस मुल्क में बसने वाले 25 करोड़ लोगों से मिठास छीन लेती है, मगर इन पर ना कोई हाथ डाल सकता है, ना कोई सवाल उठा सकता है, क्योंकि इस धंधे में बनने वाले बेपनाह धन से सारे निजाम को ऐसे जकड़ रखा है कि कोई भले माइनस भी हो जाए या इक्तदार की कुर्सी पर आके बैठ भी जाए तो वो अपने कारोबार का दिफा करता है या अपने दोस्त बाप का, या फिर इसके इक्तदार की रीढ़ की हड्डी बनने वाले चंद दोस्तों के कारोबार को बचाना मजबूरी बन जाता है। मीठे के इस कारोबार में कई कड़वे घूंट हुकूमत और इदारों को बराबर पीने पड़े हैं। महंगे दामों चीनी खरीदने वाले एक आम इंसान की बदकिस्मती यह है कि ये 7 खानदान दायरे सियासत में रहकर बतौर और हर सूरत में हम पर हुकूमत करते हैं। मौजूदा बहरान के पीछे भी यही खानदान, यही चेहरे हैं, यही पॉलिसी मेकर्स हैं और वही शुगर मिल एसोसिएशंस हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वापस आने का शुक्रिया। मुल्क में 2 अहम बड़ी शख्सियात की सदर मुमलिकत से मुलाकात, सदर मुमलिकत की मुमकिना तौर पे इलेक्शन की तारीख देने के इम्कानात और इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ताजिरों को यकीन दहानी कराई है कि सरमायाकारी के फरोग के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा और डॉलर के तबादले के मामले में इंटरबैंक रेट्स में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात में चीफ अवामी स्टाफ ने 100 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी को रागिब करने की सलाहियत पर जोर दिया और आर्मी चीफ की यकीन दहानियां ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब मुल्क मुआशी लिहाज से तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बेयकीनी और एक ऐसा इलेक्शन जिसकी तारीख किसने देनी है इस मुल्क में कोई नहीं जानता। इस माहौल में चीफ अवामी स्टाफ का बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस में लेना और अंदर क्या बात हुई, बात करते हैं साबिक प्रेसिडेंट FPCCI और साक के वाइस प्रेसिडेंट अंजुम निसार साहब से। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि इस अहम तरीन मुलाकात में क्या आपको सिपाही सालार परेशान नजर आए? जी, यकीनन परेशान नहीं नजर आए। बहरहाल वरीड तो यकीनन होंगे, क्योंकि एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये लाहौर चैम्बर का डेलीगेशन नहीं था, ये लाहौर और पंजाब के जो कुछ जो है वो सरकर्दा जो बिजनेसमैनों को बुलाया गया था और ये कराची के बाद ये दूसरी मीटिंग थी। एक पहले कराची में चीफ साहब जो है अपनी मीटिंग कर चुके थे बिजनेस कम्युनिटी के साथ और दूसरी ये लाहौर में थी। डेफिनेटली जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इकोनॉमी जो इस वक्त जो है हर बंदा परेशान है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ सबसे ज्यादा क्या सवालात उठाए गए और कंसर्न्स थी बिजनेस शख्सियात की और क्या रद्द-ए-अमल था चीफ का? जी, वो देखें, जो माजी में जो भी हम गलतियां कंटिन्यूसली करते आए हैं उसका वो निचोड़ इस वक्त सामने आया है। आपकी जो इकोनॉमी इस वक्त बुरे हालात, उसकी हालत अच्छी नहीं है और उस हवाले से एक तो एक SIFC के हवाले से वो बात कर रहे थे कि मुल्क की आबादी क्योंकि तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें जो 4 शोबे हैं जिसमें ज़राअत, डिफेंस, माइनिंग और एक चौथा शोबा था,
ان میں ہم جو ہے اپنا بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں گے. اور سر ماضی کے اندر بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بزنس اشخاص کی, بزنس کمیونٹی کی. گزشتہ دور میں نیب کی کارروائیوں کے بعد بھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب سے بات ہوئی, تب کے چیف آف آرمی اسٹاف, تب بھی آپ لوگوں کو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں. اس بار آپ کو کیا یقین دلایا گیا ہے اور آپ کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیے اس وقت حالات شاید اتنے خراب نہیں تھے, لیکن اس وقت جو حالات جو ہیں وہ خاصے سنگین ہیں, اور اس وقت جو ہر خاص و عام بندہ جو ہے وہ انفلیشن کی زد میں ہے, ہر بندہ پریشان ہے. تو ڈیفینیٹلی امیت بھی اور نہیں, بٹ میں کہہ رہی ہوں آپ کو حوصلہ ہوا, آپ کو یقین آیا کہ واقعی؟ جی ایکچولی انہوں نے چند باتیں, ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ SIFC جو ہے ایک تو اس کے متعلق وہ بڑے کمیٹڈ تھے کہ اس میں جو بھی ہرڈلز ہوں گی ہم فوراً اس کو دور کریں گے, اور ہر کام جو ہے نا فاسٹ ٹریک پہ کیا جائے گا, روایتی طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا. سیکنڈلی کچھ ذکر وہ کر رہے تھے کہ جو اعتماد کی بات کر رہے تھے, بزنس کمیونٹی کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے اکانومی پر یقین کریں اور یہ انشاءاللہ ہر چیز ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. اور یہ جو ڈالروں کی طرف جو سارے بھاگ رہے ہیں یہ اس طرف نہ بھاگیں, اور یقیناً یہ جو ہے یہ چیزوں کو بہتر ہوں گی. اس میں فورن انویسٹمنٹ بھی فرام سعودی عربیہ $25 بلین کی وہ کہہ رہے تھے کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے. بہت دلچسپ بات ہے. مگر UAE نے بھی $25 بلین کی کمٹمنٹ کی ہے. اچھا, تو یہ وہ کانفیڈنس دے رہے تھے کہ آپ گھبرائیں نہیں, یہ مشکل وقت ضرور ہے. اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر آپ لوگوں سے نگران وزیر خزانہ شمشاد بی بی بھی مل لیتی, وہ تو مارکیٹس کو کانفیڈنس نہیں دے پا رہی. مگر سر یہ بھی ہمیں خبر موصول ہوئی کہ سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے بھوکی ہیں اور ان سے نہیں معاملات حل ہو سکتے. کیا چیف آف آرمی اسٹاف نے ایسا کچھ کہا؟ یہ انہوں نے ضرور کہا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اتنا ڈیلیور نہیں کرتی جتنے وعدے کر کے آتی ہیں, اور ان کی اسٹرگل یہی رہتی ہے کہ ہم ہر صورت ہر حالت میں پاور کے ساتھ چپکے رہیں. یہ ان کا بیسیکلی گفتگو کرنے کا جو مین مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ چاہے ڈیلیور کر سکیں یا نہ کر سکیں, وہ کہتے ہیں ہم 5 سال کے لیے آگے ہیں, اب ہمیں کوئی نہ پوچھیں کہ ہم جو مرضی کریں, 5 سال بعد ہم سے سوال کیا جائے. تو ذرا ڈسلوژن نظر آیا آپ کو سیاسی جماعتوں سے؟ ڈسلوژن تو دیکھیں بے یقینی تو ہے. دیکھیں بہت سارا کام کیا دھرا جو پچھلے 75 سالوں میں ہوا ہے. سر میرا وقت ختم ہو گیا. کسی ایک سیاسی جماعت سے یا سب کے ساتھ؟ یہ جنرل بات کی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انجم نثار موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.